بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دارالہجرہ کی اگلی قسط کے ساتھ بندہ ناچیز محمد عمر ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کی اقساط میں ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کو آباد کرنے کا سہرا کس کے سر ہے اور یہ کون سے سن میں، کون سے قبل مسیح میں یہ آباد ہوا تھا۔ آج کی جو قسط ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ سب سے پہلے اب یثرب اس کی سنگ بنیاد تو رکھا گیا، اب اس کے بعد پہلی جو قوم وہاں پہ وارد ہوئی وہ قوم تھی۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پہ آئے وہ قوم عمالقہ، ابیل ان میں سے ایک فرد تھے۔ ان کا جو قبیلہ ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جہاں پہ آج کل میقات ہے وہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ ان کا خاندان بہت بڑا تھا، یہ عرب عربہ کے ایک قبیلے سے مور سے اعلیٰ تھے۔ انہی میں سے یثرب تھے، یعنی کہ ان کی اولاد میں سے یثرب تھے جنہوں نے یثرب کو آباد کیا تھا۔ سعد بن نوح حجاز کے درمیان اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے، جہاں پہ یمن، خضرموت اور عمان ہے وہاں پہ آباد تھے ان کے جو قبائل تھے۔ عاد کی اولاد آقاب میں، تاسیم میم اور جدیس کی اولاد یمامہ میں، یہ سب وہاں پہ مقیم تھے۔ یہ لاؤز بن ارم بن سام بن نوح بن لامہ کے بیٹے تھے، اور ان کے ایک بھائی املیک بن لاؤز کا قبیلہ حجاز میں آباد تھا۔ عمالقہ اور بنو جرہم یہ دونوں قبیلے پہلے یمن میں رہتے تھے، وہاں کے شہر صنعاء میں رہتے تھے۔ وہاں پہ پانی کی قلت ہوئی تو قحط نے زور پکڑ لیا، ہریالی ختم ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، جانور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہونے لگے۔ تو یہ دونوں قبیلے وہاں سے اٹھے اور چل دیے، چونکہ اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں جس مقام پر تشریف لائیں گے، جو ان کا دارالہجرہ ہوگا، وہ کھجوروں کے جھرمٹ والا ایک علاقہ ہوگا۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے، بنو جرم اور عمالقہ دونوں قبائل پانی اور ہریالی کی تلاش میں پہلے تہامہ کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ ان میں سے کچھ خاندان یثرب کے مقام پر آ کر آباد ہوئے، اور بنو جرم وہ سرزمین ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خیمہ زن تھے، حتیم کے مقام پر، خانہ کعبہ کے قریب۔ تو بنو جرم جب وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پانی ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، تو وہ پانی کی تلاش میں وہاں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک معمر بزرگ خاتون ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے۔ انہوں نے خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے ہمسائیگی میں رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ پھر وہیں سے قبیلے وہ پھلے اور پھولے، اور یہ جو عمالقہ تھا یہ وہاں سے چلتے ہوئے یثرب کے مقام پر آئے۔ عمالقہ کے 9 بڑے قبائل جو مشہور ہیں وہ تھے عاد، سمود، ابیل، امیم، جدیس، تاسیم میم، جرہم، املیک اور دیار۔ ان مذکورہ قبائل میں تاسیم میم اور املیک حقیقی بھائی تھے جو کہ لاؤز بن سام کے بیٹے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمالقہ یہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے آباد ہوئے تھے۔
اب دوستان محترم عمالقہ آ گئے. اس کے بعد جو دوسری قوم وہاں پہ آئی وہ بنی اسرائیل تھے جو یثرب کے مقام پر تشریف آوری جن کی. عمالقہ بڑے قد آور لوگ تھے، بڑی جسامت والے تھے، طبعاً سخت گیر تھے، بات بے بات جھگڑالو. یثرب میں ان کے قبائل بنو حف، بنو سعد، بنو ارزق اور بنو متروک بھی آباد تھے. ان کے مکانات ذرا تھوڑے سے دور دور تھے. تیمہ سے لے کر فدق تک سارے سرسبز و شاداب علاقے پہ یہ قابض تھے. حجاز کا بادشاہ ارکم بھی اسی نسل سے تھا. یثرب میں یہ کھیتی باڑی اور باغبانی کا کام کرتے تھے. اپنے اس کام کی بدولت جب ان کے پاس زر کثیر آ گیا تو یہ آپس میں بام دست و گریباں ہونے لگے. ہر طرح کی برائی ان میں سما گئی. فی مابین جو اتحاد اور یگانگت تھی وہ ختم ہو گئی. لڑائی جھگڑوں میں یہ مبتلا ہو گئے. یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ لشکر فرعون سے نبرد آزما تھے. آپ نے اس کے لشکر کو شکست و ریخ سے ہمکنار کر دیا تھا اور انہوں نے ایک لشکر کثیر حضرت یوشع بن نون کی سپہ سالاری میں یہاں یثرب بھیجا تھا تاکہ وہ اہل یثرب کو عمالقہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں، وہاں پہ امن قائم کر سکیں. حضرت یوشع بن نون یہاں پہنچ کر اسرائیلی فوج نے عمالقہ کو سخت ترین ہزیمت سے دوچار کر دیا تھا. ان کے بادشاہ ارکم اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا حکم تھا کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم و استبداد نہ کیا جائے، ان پہ کوئی ظلم روا نہ کیا جائے. اسرائیلی فوج نے جب ارکم کو تہ کر دیا تو اس کی نظر اس کے بیٹے جو بہت خوبصورت تھا اس پہ پڑی. اس نوجوان کی بے مثالی جوانی دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور اسے قتل نہیں کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کے بارے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے نیا حکم صادر فرمایا جائے، نیا حکم حاصل کیا جائے. اگر آپ انہیں اس نوجوان کو قتل کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں تو فی الفور قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دینا چاہیں تو چھوڑ دیا جائے. لشکر فتح یاب ہو کر یثرب سے جب پھر وہاں پہ اپنی آبائی جگہ پہ واپس پہنچا تو بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے. جب انہیں پتہ چلا کہ لشکر نے ارکم بن ارکم کے بیٹے کو قتل نہیں کیا تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. ان کا طائر روح پرفتوح پرواز کر چکا تھا. حضرت یوشع بن نون کے لشکر کی اس فتح کی خبر بنی اسرائیل کے فرط مسرت کا باعث تھی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکے کو قتل نہیں کیا، انہوں نے کہا اے لشکر والو، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم اللہ پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوتاہ اندازی برتی ہے، لہذا آپ کا یہاں ہمارے مابین رہنا اچھا نہیں ہے. واپس چلے جاؤ اور یثرب کو اپنا ٹھکانہ بنا لو. یہ سن کر اہل لشکر نے فیصلہ کیا کہ واپسی کا قصد کرے اور یثرب میں جا کر آباد ہو جائے. یوں بنی اسرائیل یثرب میں آ کر آباد ہو گئے اور ان کی زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرنے لگی. انہوں نے جاگیریں بنائیں، آہستہ آہستہ ناقابل تسخیر قسم کے قلعے تعمیر کیے. جو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا وہ زندگی کے سارے معاملات میں
حاوی مسلط ہو گئے، اور جوں جوں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا وہ زندگی کے سارے معاملات میں حاوی مسلط ہوتے چلے گئے، اور عمالقہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے اور ان سے خائف رہنے لگے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل ان پہ قابض ہو گئے اور عمالقہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دور میں تھے۔ موشا تازی زبان کے لفظ موسیٰ کو عبرانی زبان میں موشا کہتے ہیں، جس کے معنی آب و درخت کے درمیان ہوتے ہیں۔ آب و درخت، چونکہ حضرت موسیٰ پانی اور درختوں کے درمیان پائے گئے تھے، اسی وجہ سے موشا نام رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: موسیٰ عمران بن قاس بن لاوی بن حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ جو کہ لاوی کی لڑکی تھی۔ حضرت عمران کی عمر 73 برس تھی کہ حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جب 80 سال کے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا۔ قارون بن یسر بن قاس آپ کا چچا زاد بھائی تھا، مشہور قارون جس کا خزانہ مشہور ہے اور دنیا کا بہت بڑا خزانہ اس کے ساتھ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے فارغ ہو کر شام کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کا گزر سرزمین یثرب سے ہوا۔ آپ نے یہود سے کچھ خوف محسوس کیا اور اپنا سامان اقامت یہودیوں سے علیحدہ کر کے کوہ اود پر فروکش ہو گئے۔ حضرت ہارون کے لیے دربار سلطانی سے قاصد اجل جب آیا تو حضرت موسیٰ نے کوہ اود پر ان کے لیے قبر کھودی اور فرمایا: اے بھائی، تمہاری موت قریب آ گئی ہے، اب اس عالم کے لیے متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام فوراً تعمیل کے لیے زندہ ہی قبر میں لیٹ گئے اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ نے آپ کی قبر کوہ اود پر بنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔